ارے معاف کرنا بچوں، میرے پاس جو کھانا ہے وہ مشکل سے میرے بچوں کو ہی پورا ہوگا، تم کہیں اور سے جا کر لے لو۔ Subscribe our channel, like and share the video. رانی چڑیا، کیا حال چال ہے؟ بڑے دنوں بعد نظر آئی ہو۔ بس میں رمضان کی تیاری میں مصروف تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ روزہ رکھ کر محنت مشقت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے اور بچوں کے لیے مہینے بھر کا اناج اکٹھا کر کے رکھ لیا ہے۔ کیا آپ نے بھی رمضان کی تیاری کر لی ہے؟ ہاں، دراصل میں روزہ نہیں رکھتی۔ دن بھر خالی پیٹ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے اس صبر اور حوصلے پر اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور بے شمار اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور ساتھ میں دن بھر خالی پیٹ رہنے سے ہمیں غریبوں اور مسکینوں کے بھوک و پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہے تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اچھا، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ بانو جلدی سے جان چھڑا کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے رانی کی باتیں سن کر وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ رانی سحری میں اٹھ کر خود بھی روزہ رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہے۔ دوسری طرف بانو اور اس کے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ چلو بچوں، آذان ہو گئی ہے، اب وضو کر کے نماز پڑھ لو اور کچھ دیر آرام کر لینا۔ لیکن امی، بانو آنٹی کے گھر میں تو کوئی روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ عبادت کرتے ہیں، پھر آپ ہم سے اتنی محنت و مشقت کیوں کرواتے ہیں؟ کوکو بیٹا، بانو بہن رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ناواقف ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتا اسے گناہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے دل میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ رکھنے سے جسم کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی امی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اب تو میں بہت شوق سے روزے رکھوں گا۔ رانی کے گھر میں بہت سکون تھا۔ رانی نے اپنے بچوں کو صبر سے رہنا سکھایا تھا۔ دوسری طرف بانو کے بچے ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں پر لڑتے جھگڑتے تھے۔ یہ کھانا میرا ہے، میں نے رات کو چھوڑ دیا تھا تاکہ صبح اٹھ کر کھا سکوں، چھوڑو اسے۔ تمہارا نام تو نہیں لکھا ہے اس کھانے پر، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا ہے، چھوڑو اسے۔ تم لوگ کیوں ہر وقت کھانے کے اوپر لڑتے رہتے ہو؟ میں تنگ آ گئی ہوں تم لوگوں کی روز روز کی لڑائی سے۔ اتنا کھانا تو لے کر آتی ہوں میں، لیکن تم لوگوں کے لیے جتنا بھی کھانا لے کر آؤں، تم لوگوں کی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ بانو اپنے بچوں کے لڑائی جھگڑی سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن بانو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ اتنی بیمار تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی نہیں لا سکتی تھی۔ بانو کے بچے پہلے کبھی خود کھانا لے کر نہیں آئے تھے۔ اس دن وہ پہلی بار کھانا لینے باہر گئے، مگر انہیں بہت کوشش کے بعد بھی کھانے کو کچھ نہ مل سکا، اور وہ تھک ہار کر گھر واپس آ گئے۔ بھیا، کھانا تو کہیں نہیں ملا، امی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ ہاں، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایسا کرتے ہیں کہ آج پڑوس سے کچھ کھانا لے کر آتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی مل کر طوطے کے گھر جاتے ہیں۔ طوطے انکل، پلیز ہمیں کچھ کھانے کو دے دے، ہماری امی بیمار ہیں اور ہم نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ارے بیٹا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، معاف کرنا، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر طوطا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبوتر کے پاس جاتے ہیں۔ کبوتر انکل پلیز ہماری مدد کریں، کھانے کو کچھ دے دے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ ارے معاف کرنا بچوں، میرے پاس جو کھانا ہے وہ مشکل سے میرے بچوں کو ہی پورا ہوگا، تم کہیں اور سے جا کر لے لو۔ کبوتر انہیں منع کر کے مدد سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ دونوں بہت بھوکے اور پریشان تھے۔ اتنے میں وہاں سے رانی کا بیٹا کوکو گزرتا ہے اور آ کر ان سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ تم دونوں بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کوکو بھیا، امی بہت بیمار ہیں، ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، پڑوسیوں سے مدد مانگی مگر کسی نے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا، اب تو بھوک سے جان جا رہی ہے۔
ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی کھانا لے کر تمہارے گھر پہنچتا ہوں، تم بھی اپنی امی کے پاس جاؤ، میں بس ابھی آیا۔ کوکو فوراً گھر جاتا ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر بانو اور اس کے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے۔ بانو اور اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ہماری کسی نے بھی مدد نہیں کی، اگر کوکو بھی ہماری مدد نہ کرتا تو آج ہم بھوک سے مر جاتے۔ میں اور میرے گھر والے روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان ہمارے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اسی لیے میں فوراً تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چل پڑا، اور ساتھ میں میرے گھر والے بھی خوشی خوشی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ کوکو بھیا۔ امی، کل سے میں بھی روزہ رکھوں گا، اگر کوکو بھی روزہ نہ رکھتا تو اسے بھی ہماری بھوک پیاس کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر صبر، حوصلہ اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے اور عبادت کر کے حوصلے اور ہمت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس کے بعد سے بانو اور اس کے بچے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں۔